میں درخواست کرتا ہوں ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بہت نمایاں ساتھی رہے ہیں، اللہ نے بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے اور اہل علم تو یقیناً متعارف ہوں گے۔ حضرت مولانا مفتی مشاہد الاسلام صاحب قاسمی امروہوی استاذ حدیث جامع مسجد امروہہ، میں حضرت والا سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں اللہ رب العزت کے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی اس مبارک مجلس کا حصہ بننے کی توفیق مرحمت فرمائی، اور ساتھیاً رفیق گرامی قدر حضرت مولانا مفتی محمد ارشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے مخاطب ہو کر کے یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ کو اتنی زیادہ تواضع کو اختیار کرنے اور ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ واقعی اس لائق ہیں، اللہ رب العزت نے ان صلاحیتوں سے کمالات سے نوازا ہے کہ اگر علماء، مشائخ، اساتذہ اور آپ کے ساتھی آپ کے ادارے میں حاضر ہو رہے ہیں، علماء کی تشریف آوری ہو رہی ہے، تو جس طریقے سے آپ اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے وہ حضرات بھی اپنی آمد کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ اور تیسری بات، پروگرام کے حوالے سے ہم وہی کہنا چاہیں گے جو ہم سے پہلے پیش رو حضرت مولانا مفتی محمد اسجد صاحب نے بیان فرمائی کہ آج کا یہ پروگرام واقعی اسم بامسمہ ہے۔ انجمن جو اصلاح اللسان ہے وہ لسان ظاہری میں بھی اور لسان باطنی میں بھی اسم بامسمہ ثابت ہوئی۔ لسان ظاہری میں ہم دیکھتے ہیں کہ طلباء نے اردو میں اپنی خطابت کی، عربی میں خطابت کی، انگریزی میں خطابت کی، اور لسان باطنی میں اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے عقائد میں اس انداز سے اپنے مافی ضمیر کو ادا کیا اور اس پختگی کے ساتھ عقائد کو بیان کیا جو عمومی طور پر ہمارے خواص کے اندر بھی اور عوام کے اندر تو یہ چیز بالکل نہ کے درجے میں ہے اور اس کا فقدان ہے۔ اس موقع پر اگرچہ بات تھوڑی سی 2 یا 3 منٹ کا دورانیہ بڑھے گا، لیکن ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ خطابت، قوت گویائی، یہ انسان کا امتیاز ہے، انسانی خاصہ ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو مناطقہ کی زبان میں حیوان ناطق بولا جاتا ہے کہ یہ اپنے اندر قوت گویائی رکھتا ہے، اپنے مافی ضمیر کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کے لہجے میں جتنی قوت ہوتی ہے تو مخاطب پر اس کا اتنا ہی اثر پڑا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تو ساتھ ساتھ میں اس کو بیان کی قوت بھی دی، خلق الانسان علمہ البیان، اور اس بیان کا امتیاز اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبی بنایا اور فرمایا کہ جاؤ فرعون سے جا کر کے بات کرو، تو فرمانے لگے کہ اللہ میرے بھائی موسیٰ ہارون کو اور نبی بنا دیجئے، ہوا افصح منی لسانا، ان کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، اور اپنی زبان کے بارے میں فرمایا وحلل عقدۃ من لسانی الہ العالمین، میری زبان کی گرہ کو کھول دیجئے۔ امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے شاہ حبشہ کے دربار میں جو خطبہ پیش کیا ہے وہ خطابت کی بڑی اعلیٰ مثال ہے۔ تو انبیاء بھی خطیب ہوئے، صحابہ بھی خطیب ہوئے،
اور بعد کے ادوار کو اگر ہم سلسلہ وار دیکھیں تو ہمارے اکابر میں بڑی نمایاں شخصیات ملتی ہیں کہ جنہوں نے خطابت کی دنیا میں قدم رکھا اور دنیا اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا کفر کو اس بات کو ماننے پر مجبور کیا کہ اسلام اقدام کی بھی بات کرتا ہے، اصلاح معاشرہ کی بھی بات کرتا ہے اور دفاع دین کی بھی بات کرتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے جن طلباء نے خطابت کا اظہار کیا تو وہ بھی ہمارے اکابر کی سنت ہے، بلکہ ہم یوں کہیں کہ یہ انبیاء کی، صحابہ کی سنت ہے اور اسلاف کی سنت کی تجدید ہے۔ اور جن طلباء نے بیت بازی کے ذریعے، اشعار کے ذریعے اپنی باتوں کو پیش کیا تو یاد رکھیے گا کہ اشعار بھی اپنے ما فی الضمیر کو ادا کرنے میں بڑا بنیادی اور اہم کردار رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ رکھی ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو وہ اشعار پڑھتے ہوئے جا رہے تھے تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ عبداللہ اشعار نہ پڑھو، رسول اللہ کے سامنے اشعار پڑھتے ہو۔ تو امام الانبیاء فرمانے لگے خلی یا عمر، عمر چھوڑ دو، عبداللہ ابن رواحہ کو اشعار پڑھنے دو، اس لیے کہ فَلَهِيَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِن نَزْحِ النَّبْلِ، کہ اگر تیر پھینکے جائیں گے تو تیر اتنے زیادہ ان کے دلوں کو زخمی نہیں کریں گے کہ جتنے اشعار زخمی کریں گے۔ اور پھر عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا خلو بنی الکفار سبیلہ یظہر الخلیل عن خلیلہ، اس انداز کے اشعار حضرت عبداللہ ابن رواحہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو اشعار بھی اپنے ما فی الضمیر کو ادا کرنے کا ایک بڑا قیمتی ذریعہ ہے، اور خطابت تو بہرحال انبیاء کی، صحابہ کی اور اسلاف کی سنت ہے۔ آج کا یہ پروگرام اس کی بڑی قیمتی مثال ہے۔ ہم اس سلسلے میں مبارکبادی پیش فرمائیں گے، پیش کریں گے حضرت مولانا مفتی محمد ارشد صاحب اور آپ کے دیگر مدرسے کے اساتذہ اور کارکنان کو۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی شایان شان اجر عظیم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب